بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کہانی پڑھیں گے گیدڑ کی مکاری۔ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول والا ہاتھی رہتا تھا۔ اس جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کا ایک ہول بھی رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ ہلاتا، جھوم کر چلتا تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے۔ مگر اتنے ڈیل ڈول والے ہاتھی کے سامنے کسی کا بس نہ چلتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے کہ ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت تک گیدڑ اپنے دل میں یہ خواہش لیے پھرتے رہے۔ ایک رات تمام گیدڑ جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بوڑھے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی کچھ سوچ رہے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا۔ سارے گیدڑ خوش ہو گئے۔ سب گیدڑوں نے اس کو اپنا لیڈر مان لیا۔ رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہ گیدڑ اس کے پاس گیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن و سکون کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی تو خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں، مجھے منظور ہے، چلو باقی گیدڑوں کی منظوری لے لیں۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں گہری دلدل تھی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا جانور تھا، چھلانگیں لگاتا دلدل پر چلنے لگا۔ ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا تو دھنسنے لگا اور گھٹنوں تک دلدل میں دھنس گیا۔ اب نہ آگے چلنے کا یارہ تھا، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ہاتھی چنگھاڑ کر گیدڑ سے بولا، اب میں کیا کروں؟ یہاں پہ کوسچن مارک لگائیے گا۔ گیدڑ نے کہا، آپ بھاری بھرکم ہیں، میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا، حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا، ہاں جلدی جاؤ۔ گیدڑ نے آواز نکالی اور سینکڑوں گیدڑ آن کی آن میں جمع ہو گئے۔ یہاں پہ ہاتھی نہیں لکھنا، یہاں پہ گیدڑ لکھنا ہے۔ وہ سب ہاتھی کا گوشت مزے لے لے کر کھانے لگے۔ ہاتھی نے بہت سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے اس کا گوشت چٹ کر لیا۔ نتیجہ خوش آمد بری بلا ہے۔